آئیے ہم آپ کو وہ وظیفہ بتلاتے ہیں۔ وہ ایک وظیفہ موجود ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کے دل سے ڈر جاتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ ہمیں ایسا وظیفہ بتلایا جائے جس کے کرنے سے دل سے ڈر جاتا رہے۔ اب وہ ڈر کیسا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں جنگل ہو، یا کسی ایسی جگہ پر چلا جائے پہاڑی علاقہ ہو، یا سیر و تفریح کے لیے کہیں پر آپ چلے گئے ہیں، یا اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، تو آپ کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی موجود ہے، یا ہم چل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی ساتھ چل رہا ہے، یا ہمارے اوپر پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یا ہم گھر کے اندر اکیلے بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کھڑکی میں سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہماری رہنمائی فرمائی جائے، ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے ہمارے دل سے ڈر جاتا رہے۔ آئیے ہم آپ کو وہ وظیفہ بتلاتے ہیں۔ وہ ایک وظیفہ موجود ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کے دل سے ڈر جاتا رہے گا۔ آپ کو پھر یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اس بیابان جنگل کے اندر آئے ہیں، ہم نے رات یہاں پڑاؤ کرنا ہے، رات یہاں گزارنی ہے، تو کیسے گزاریں گے۔ آئیے وہ وظیفہ سنتے ہیں، وہ وظیفہ کون سا ہے۔ اس وظیفے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا وہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے تعینات کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ذرا یہ بات سوچئے گا آپ کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی شخص یا کوئی بڑا آدمی مجھ سے یہ بات کہے کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت میرے ذمہ ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن پھر بھی میری جان کی حفاظت وہ نہیں کر سکتا، بے شک اس کے پاس پاور ہو، بے شک وہ بہت بڑا آدمی ہو، لیکن جس کا ذمہ اللہ رب العزت لے رہے ہیں، جس کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے فرشتے کو اتار رہا ہے اس وجہ سے کہ اس نے آیت الکرسی کا اہتمام کیا، فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے اور وہ ظہر کی نماز تک اس کی حفاظت کرتا ہے، سوائے موت کے اس شخص کو جس نے یہ عمل کیا ہو، فرمایا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کے بعد پھر وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، پھر عصر تک وہ محافظ اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اسی طرح وہ عصر کی نماز کے بعد دوبارہ پڑھتا ہے مغرب تک، مغرب کی نماز کے بعد پھر وہ پڑھتا ہے آیت الکرسی، پھر آیت الکرسی وہ پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ محافظ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور عشاء کے بعد پھر وہی عمل کرتا ہے، فرمایا ساری رات گزرتی ہے، وہ سو جاتا ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ وہ محافظ اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے یہ کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کیوں کہ اس نے آیت الکرسی پڑھی ہے، کوئی جن کوئی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر جنوں کا سردار بڑے سے بڑا جن بھی آ جائے، طاقتور سے طاقتور جن آ جائے، فرمایا جب آپ نے کامل ایمان اور یقین کے ساتھ آیت الکرسی کا اہتمام کیا ہو، آپ کسی جنگل میں چلے گئے ہو، آپ کسی قبرستان میں چلے گئے ہو، آپ کسی جگہ بھی چلے گئے ہو، آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کہ ہم نے اس آیت الکرسی کو اس وجہ سے پڑھا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک محافظ ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے،
اب ہمیں کوئی چیز سوائے موت کے نقصان نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام کیا کریں۔ اب آئے ہم آپ کو وہ طریقہ بتلاتے ہیں کہ اگر آپ ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں، آپ سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، تو اب آپ نے وہاں پر رات کو پڑاؤ ڈالنا ہے، یا آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ کو یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، میرے پاس سے کوئی گزر رہا ہے، یا کھڑکی میں سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو یہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھے۔ اب وہ پڑھنی کس طریقے سے؟ فرمایا پہلی دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اپنے اوپر کی طرف ہلکا سا دھتکار دے، پھر دوسری دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اپنے نیچے دھتکار دے، فرمایا پھر تیسری دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اپنے دائیں طرف، پھر وہ دوبارہ آیت الکرسی پڑھے اپنی بائیں طرف، پھر وہ 5ویں دفعہ آیت الکرسی پڑھے اپنے سامنے، پھر وہ 6ٹھی دفعہ آیت الکرسی پڑھے اپنے پیچھے، اور آخری بار جب 7ویں بار وہ آیت الکرسی پڑھے گا، فرمایا وہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے ہلکا سا ان کے اوپر دھتکار کے پھر اپنے پورے جسم پر اس طریقے سے مل لے، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ سو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ، ایک فرشتہ میری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس آیت الکرسی کا، اس خاص وظیفے کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کو کوئی جن ہو، کوئی شیطان ہو، بڑے سے بڑا جن ہو، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔